آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. تمام صحیفوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک نمونہ غیر متوقع لوگوں کے ساتھ غیر متوقع جگہوں پر غیر متوقع انداز میں حرکت کرتا ہے. چھوٹا، کمزور اور معمولی ہونا ہمیں خدا کی طرف سے استعمال ہونے سے نااہل نہیں کرتا. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف غیر متوقع لوگ ہیں جن کی خدا تلاش کر رہا ہے. ناممکنات کا خدا. ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا؟ خیر، یرمیہ 9 باب 24 آیت ہمارا متن ہے اور یہ کہتا ہے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے. خداوند فرماتا ہے. خدا کو جاننا اور اسے سمجھنا سب سے اعلیٰ چیز ہے. اگر کوئی کبھی فخر کرنے یا شیخی بکھارنے یا کسی چیز کے بارے میں پرجوش ہونے والا ہے تو خدا فرماتا ہے لازم یہ ہے کہ تم مجھے جانو اور سمجھو، اور پھر وہ محبت اور انصاف اور راستہ بازی جیسی چیزوں کی فہرست بناتا ہے. اور ویسے تو صلیب ان تمام چیزوں کی مظہر ہے. یہ انسانی تاریخ کے مرکز میں کھڑی ہے. ہم صلیب میں خدا کا انصاف دیکھتے ہیں. کیوں؟ برائی کا سدباب ہونا چاہیے تھا. یہ ایک جرمانہ تھا جو ادا کرنا ضروری تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اسے ادا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ادا کر دیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے اس کی قیمت خون بہا کے ادا کی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا وہ درد اور سزا کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ بالکل کامل ہے. وہ اس معیار پر بالکل عمل کرے گا. ویسے آخری وقتوں کی نشانیوں میں سے ایک انصاف اور امن و امان کے خلاف بغاوت ہے، اور ہم یہ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں. ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ آخری وقت کی نشانی ہے. یہ ناگوار ہے، اور یہ لوگوں کے باغی ہونے اور ان کے دلوں کے تاریک ہونے کی علامت ہے. خدا انصاف کو پسند کرتا ہے، اور ظاہر ہے جیسا کہ ہم یہاں آس پاس پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم انہیں اپنی محبت اور ان کے لیے اپنی دیکھ بھال کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا ایک پہلو ہے. جب صلیب پر ہم محبت دیکھتے ہیں کیونکہ خدا کی محبت نے اسے ہمارے جرمانے کی ادائیگی کے لیے بھیجا تھا. اور بائبل کہتی ہے کہ رحم جو صلیب سے آتا ہے انصاف پر فتح پاتا ہے. یہ ابھی تک کثرت سے ہے، کیونکہ یہ اس انصاف کو منسوخ کر سکتا ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے ہم سب کے حق میں ہے. انصاف اور خدا کی محبت اور رحم کا نتیجہ جو ہم صلیب پر اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لوگوں میں اور زمین میں راست بازی اور خدا پرستی کو جاری کرتا ہے، اور اس کی ابدی بادشاہی قائم ہوتی ہے. اس طرح ہم اس عمل کو سمجھتے ہیں جو انسانی تاریخ، ماضی، حال اور آنے والے مستقبل میں ہمارے اندر چل رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں انسان، دنیا کے تمام لوگ اور تمام درجات اور باقی سب کچھ ہم خدا کو جانتے ہیں. اس سلسلے میں میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم خدا کو جانیں اور سمجھیں گے. جب ہم کئی چیزیں کرتے ہیں یہ شیطان کے جھوٹ کو پھیلاتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیں جھوٹے الزامات اور ایسی باتوں پر یقین دلا کے ہمیں خدا کے فضل سے الگ کرنا پسند کرتا ہے کہ اگر ہم خدا کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم اپنے بھائی یا بہن کے خلاف یا خدا کے خلاف اپنے دل میں رنجش رکھتے ہیں. اور وہ ایک لحاظ سے برابر ہیں، کیونکہ ہمارا عمودی اور افقی رشتہ درست ہونا چاہیے. اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا ہو رہا ہے تو شیطان کے لیے ہم سے جھوٹ بولنا واقعی مشکل ہوگا. لہٰذا میں ایسے لوگوں کی جماعت چاہتا ہوں جو خدا کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور اس کی راہوں کو قبول کر چکے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں. علم طاقت ہے. ہوسیہ کہتا ہے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ عمل کیا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے. علم کچھ کرنے اور بننے کی طاقت اور صلاحیت دیتا ہے. یوحنا 8 باب 32 آیت سچائی کے بارے میں بات کرتی ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. امثال 23 باب 12 آیت کہتی ہے تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن. اور پولس اور اس کی کلیسیوں کے لیے دعا میں کہا ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. کلیسیوں ملخوت مذاہب کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے. ایک ملحوت معاشرہ جسے سنکرٹزم کہا جاتا ہے.
جہاں اس کا ابتدائی ظہور تھا، جسے ہم بہائی عقیدے جیسی چیزوں کے طور پر دیکھتے ہیں کہ تمام راستے خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ قانون سے چیزیں لے رہے تھے، صلیب سے چیزیں لے رہے تھے اور فضل سے، اور وہ اسے صرف ایک بیمار چیز میں جوڑ رہے تھے جو ہر ایک کے مذہب کو پسند آئے گی۔ اور پولس نے اسے مکمل طور پر ختم کیا اور کہا، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع کون ہے، خدا کون ہے، اور اس کے طریقوں کو سمجھنا، اور تم کو اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں پر یقین نہ کریں تو وہ کہتا ہے کہ ہم علم اور سمجھ میں بڑھیں گے۔ میں سال کے پہلے حصے کے بعد پرجوش ہوں۔ میں ایک سیریز کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ہم یقین کرتے ہیں، اور ہم واقعی اس چیز کو توڑنے جا رہے ہیں جسے ہم یقین رکھتے ہیں کہ چٹان ہے۔ اور میں نے محسوس کیا جیسے روح القدس کہتا ہے، اور ہم روح کی طاقت کا مظاہرہ دیکھنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ہمارے درمیان متحرک ہے، اور ہم دوبارہ بنیادیں قائم کرتے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ آپ کی مدد کرے گا۔ عالمگیریت سے لے کر غیر مسیحی کتاب تک، یہوہ کے گواہوں، بہائم، مورمونزم تک، ہر چیز کے ساتھ اگر ہم سمجھ سکیں، کیونکہ میں ان لوگوں سے ہر وقت ملتا ہوں سارا ہفتہ جو ان مختلف چیزوں میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، ہم یسوع پر یقین رکھتے ہیں۔ میں جاتا ہوں، ہاں وہی نہیں جس نے مجھے بچایا، اور اسے ٹھکرانا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ دھوکے میں ہیں اور ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اس طرح سے، اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں جاننا اور سمجھنا بہت اہم ہے۔ جیسے کہ ہم اسے توڑتے ہیں، آئیے ایک فوری جائزہ لیتے ہیں، اور پھر میں اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا۔ مسیحیت یہاں سب سے پہلی چیز ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے میں اس کا جلدی سے جائزہ لینے جا رہا ہوں۔ مسیحیت کی اپنی ثقافت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بین الثقافت ہے۔ جو اس کے آخر و اول عمل کو اپناتے ہیں، میرے پاس میری پہلی تحریریں تھیں، پروفیسر ورلڈ کی فلسفہ کلاس میں ایک بڑا موٹا ایف حاصل کریں۔ ایف یعنی فیل۔ کیوں؟ یہ ایسی ثقافت ہے جہاں چھوٹے سے چھوٹا سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک ثقافت ہے جہاں آخری سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے کھونا پڑے گا، اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ عبرانی متن یہودیوں کا اصل متن، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الٹا پڑھا جاتا ہے؟ الٹا، دائیں سے بائیں، اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیوانگی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کی؟ یہ الٹا ہے، پورے کراس اصول کی طرح۔ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا پورا روحانی پہلو اس دنیا میں آخر و اول ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کی بات کا حصہ یہ ہے کہ جو مضبوط ہاتھ ہتھوڑے کو پکڑتا ہے، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ چھینی اس مخصوص انداز میں حرکت کرتی ہے کیونکہ وہ جملے کو پتھر میں تراشتے تھے۔ اور ویسے بائبل کہتی ہے کہ خداوند کا کلام ایک ہتھوڑے کی مانند ہے جو پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر آج صبح آپ کا دل پتھر ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ہمارے پاس ایک خدا ہے جو لفظی طور پر ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ چھپتا ہے، وہ بااختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ تمام طاقت والا ہے، وہ ہر جگہ ہے، اور پھر بھی وہ چھپا رہتا ہے۔ یسایہ 45 باب کہتا ہے، واقعی تو ایک خدا ہے جو چھپاتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں۔ وہ ہمیں متلاشی بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر تم مجھے ڈھونڈو گے تو مجھے پاؤ گے۔ جب آپ کسی چیز کو تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس چیز کو حاصل کرنے اور دریافت کرنے کے لیے اپنے آپ سے عزم کرتے ہیں تو آپ کی ساری توجہ بشمول آپ کا دماغ، روح، جان اور جسم توازن میں آ جاتا ہے۔ خدا ہم سے چھپاتا ہے کیونکہ وہ ہم سے اس جواب کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس نے فرمایا اگر تم مجھے پورے دل اور پوری جان سے ڈھونڈو گے تو مجھے پاؤ گے۔ سب سے بڑا سب سے کم ہے، سب کچھ الٹ ہے اور نیچے ہے۔ وہ اس دنیا میں ناکامی اور نتائج کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بادشاہی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ لفظی طور پر ہمیں اس کے ذریعے بہتر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نے ان تمام ہولناک چیزوں کا استعمال کیا جو یوسف کے ساتھ پیش آئی، بشمول ناکامی، نتائج اور اس کے تمام کاموں میں بیکاری کو بھی۔ زبور 105 دیکھیں، کسی آدمی کو آگے بھیجنا، اسے اختیار دینا اور اسے بالکل وہی جگہ دینا جہاں اسے جانے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو لوگ سن رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور آپ صرف سوچتے ہیں او دوست یہ تو کچھ اور ہے، لیکن آپ تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ خدا آپ کو بہتر بنا رہا ہے، اور جب آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ آپ کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے، بالکل وہی جگہ جہاں وہ چاہتا ہے کہ آپ ہوں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ صرف یہ سوچیں گے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے،
اپنے ہاتھ دعا میں اٹھائیں اور کہیں خدا مجھے پاک کر، تو مجھے بنا رہا ہے، تو نے مجھے ایسی صورتحال میں ڈال دیا ہے جہاں میں تجھ پر انحصار کرتا ہوں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس میں ترقی کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اپنا نقطہ نظر اور رویہ تبدیل کریں، کیونکہ بعض اوقات چیزیں وہ نہیں ہوتی جو وہ نظر آتی ہیں۔ ہم اکثر اپنی حصی دنیا میں حالات اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں جو دشمن کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ تاہم جب آپ خدا کے بارے میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، اوہ میں جانتا ہوں کہ واقعی کیا ہو رہا ہے، اور آپ اپنا رویہ اور توجہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ خدا اس دنیا میں ایسی چیزوں کا انتخاب کرتا رہتا ہے جو کمزور، نااہل اور ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ کام کرنے سے قاصر ہیں جو لوگ پوچھ سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں۔ وہ ہارنے والوں اور نامعلوم کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں پر پہلا کرنتھیوں 1:27، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ اس سے ہمیں اپنے لیے امید اور حوصلہ ملتا ہے۔ یسایہ 54:16 میں صرف ان میں سے چند ایک کو مکمل طور پر اول و آخر عمل کی یاد دہانی کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ خدا ہم میں اپنی کامل مرضی کو پورا کرنے اور ہمیں یسوع کی مانند بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یسایہ 54:16 خدا برائی کا استعمال کرتا ہے، وہ اسے خودی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب آپ کو کافی طاقتور بننا پڑے گا جب آپ کوئی ایسی چیز لے سکتے ہیں جو بالکل بری ہے، یہاں تک کہ شریر بھی، اور اعلان کرتے ہیں کہ آپ اسے استعمال کریں گے کیونکہ آپ بہت راست باز، بے عیب، خدا پرست اور قابو میں ہیں۔ میں ان تمام فضول باتوں کا مصنف نہیں ہوں، لیکن میں اسے صرف ایک آلہ کے طور پر استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ اور مجھ دونوں میں ہر برائی اور غلط چیز کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے لیے آپ کو کافی طاقتور ہونا چاہیے۔ یسایہ 54:16 یہ کہتی ہے، دیکھ میں نے کمہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ دھانکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارت گر کو میں نے ہی پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ شیطان خدا کے پٹے میں ہے، ویسے اس سے زیادہ ذلت آمیز کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کہ ایک شیطان یعنی مخالف خدا اور لفظی طور پر پٹے میں ہونا جو اس نے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر مجھے آستر اور مردگی کی کہانی یاد دلاتی ہے، اور بدکار حامان کو گھوڑے پر سڑکوں پر لے جایا جاتا ہے۔ جب اس نے آستر اور مردگی کی موت کا منصوبہ بنایا تو آپ میں سے کچھ بائبل کے علماء جانتے ہیں جب مردگی بوڑھا یہودی محض گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، حامان کو آواز دینا پڑی، کیا یہ اس شخص کے ساتھ جائے گا جس کی عزت کرنا بادشاہ کو پسند ہے؟ خدا شیطان کو اس طرح سزا دیتا ہے، وہ اسے ذلیل کرتا ہے، وہ اسے استعمال کرتا ہے، اور یہ اسے بالکل پاگل کر دیتا ہے، اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ برائی بالآخر اپنے آپ کو ختم کر دے گی۔ شیطان نے صلیب پر یہی کیا، وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو تباہ کرنے والا ہوں، اور اس نے کیا کیا؟ اسے خود کو تباہ کیا۔ ہر کیل جو اسے یسوع کے ہاتھوں میں ٹھونکی وہ اس کے تابوت میں ایک کیل تھی، اور وہ پوشیدہ حکمت بائبل اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس دنیا کے بادشاہوں نے خدا کے جلال کو مسلوب نہ کیا ہوتا اگر وہ جان لیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے خود کو اور اپنی سلطنت کو تباہ کیا، اور اب خدا اسے چیزوں کا فیصلہ کرنے اور برباد کرنے کے لیے استعمال کرنے والا ہے، لیکن وہ آپ کو خدا کی اجازت کے بغیر چھو نہیں سکتا، کیونکہ آپ مر چکے ہیں اور آپ کی زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ کے سر کے ہر بال کا شمار ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں خدا ہے، یہاں آخر و اول عمل ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خدا اپنے کامل منصوبے کو پورا کرنے کے لیے برے لوگوں کو برے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ہم کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ کلیسیا اس کے بارے میں سوچے، ہم کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ اب آپ کو اپنے خاندان، ملازمت کی جگہ یا اپنی ذاتی زندگی میں کس مسئلے کا سامنا ہے جہاں آپ ادھر ادھر جاتے ہیں اور خدا نے پہلے ہی اس کا خیال رکھا ہوا ہے اور وہ اسے استعمال کر رہا ہے؟ اور آپ کو یوسف کی مثال پر عمل کرنا چاہیے جب اس کے بھائی گئے اور کہا، دوست کیا ہم نے غلط کیا جب ہم نے تمہیں دھوکہ دے کر مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا؟ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ جھوٹ بولا اور تمہارے ساتھ بہت غلط کام کیا، ہم جرم میں جی رہے ہیں۔ پیدائش 50:20 تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے، چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ برے لوگوں، برے مقاصد، برے مخصوص حالات اور واقعات کا استعمال کرتا ہے اپنی زندگی میں اس کی کامل مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر ہم یہ سمجھیں تو وہ ہر شعبے میں زندگی کو لانے کے لیے موت کو استعمال کرتا ہے۔ اس نے بیٹی کی موت کو ابدی زندگی لانے کے لیے ہمارے لیے استعمال کیا۔ وہ ہم سب کی موت کو ہمارے پرانے طرز زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہم میں زندگی لائے اور ہمیں یسوع جیسا بنائے، تاکہ ہر وہ چیز جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہم میں اور ہمارے ذریعے کر سکتا ہے۔
وہ موت کا استعمال کرتا ہے۔ موت کو کون استعمال کرتا ہے؟ صرف وہی جو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے عبرانیوں کو 2 باب میں کہا گیا ہے کہ اس نے ہمارا جسم مول لیا اور اپنے آپ کو صلیب پر موت کے حوالے کر دیا، کیونکہ موت کے ذریعے وہ اس کو تباہ کر سکتا ہے جس کے پاس موت کی طاقت تھی، اور وہ شیطان ہے۔ نتیجے کے طور پر موت اور جہنم کو ختم اور تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور اندازہ لگائیں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ ناممکنات کے بارے میں بات کریں، ایسا کون کر سکتا ہے؟ صرف ہمارا خدا۔ لہذا ان تمام حیرت انگیز چیزوں کی روشنی میں جو خدا کر رہا ہے، آپ نے مجھے کچھ ہفتے پہلے منادی کرتے ہوئے سنا، جو کہ ایک عام خطبہ ہے کہ خدا کو اپنا آپ دینا۔ اور ہم نے ختنہ پر بھی بات کی۔ جب ابراہیم کو کافر کے طور پر چنا گیا، وہ سمجھ گیا تم بہت سی قوموں کے باپ اور کلیسیا کے باپ بننے جا رہے ہو، اور میں تمہیں اتنا مالدار بناؤں گا کہ یہ مذاق خیز ہوگا، اور میں نے تم کو چن لیا، میں نے تم کو چنا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا۔ یہ وہی بات ہے جو بعد میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہی جب وہ حیرت زدہ تھے۔ وہ کہتا ہے بس یاد رکھو میں نے پہلا قدم اٹھایا تھا، لیکن آخرکار ہمیں اپنا آپ دینا ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ تمہارے پورے خاندان پر ختنے کی مہر ثبت ہوگی۔ اپنے وجود کے مرکز میں، اپنی زندگی کے تخلیقی شعبے میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تم مجھ سے تعلق رکھتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا آپ دیں اور اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ پرانے عہد نامے کا قانون ہے۔ اور میں اس کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ 48 لوگوں نے گزشتہ ہفتے اپنا آپ خدا کو دیا۔ تقریباً 48 لوگ یعنی روحانی طور پر دیکھیں، کیونکہ اب ختنہ جسمانی نشان نہیں رہا، بلکہ روحانی ختنہ جو ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے جسم کی طاقت کو ختم کرتا ہے، بپتسمہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا نئی علامت اب شریعت کے تحت ختنہ نہیں بلکہ بپتسمہ ہے۔ اس لیے خدا کا غسل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسے سنیں، کلسیوں 2 باب، اس میں آپ کا ختنہ بھی ایسے ختنہ کے ساتھ کیا گیا جو انسانی ہاتھوں سے نہیں کیا گیا تھا۔ جب آپ کا ختنہ مسیح کے ذریعے ہوا تو آپ کا پورا نفس جسم کے زیر اثر تھا۔ اس کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہونے کے بعد، جس میں تم اس کے ساتھ ایمان اور خدا کے کام کے وسیلہ سے جی اٹھے، جس نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ جب آپ اپنے گناہوں میں اور آپ کے جسم کی غیر مختونی میں مردہ تھے تو خدا نے آپ کو مسیح میں زندہ کیا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یقین کرنا اور حاصل کرنا، بلکہ عمل کرنا اور اپنا آپ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ تحفظ کا احساس تعلق کا احساس لائے گا، کیونکہ اس سے آپ کے پاس روح القدس کا مقدس بننے کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ بپتسمہ روح القدس کے مسح کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور وہ آپ کو روحانی طاقت اور روحانی تحائف دیتا ہے کہ آپ مافوق الفطرت دائرے میں چل سکتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاؤں مضبوطی سے زمین پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں اور صرف پہچانیں، کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی غیر متوقع حالات یا واقعات دیکھتے ہیں؟ کیا ابھی چیزیں صحیح چل رہی ہیں یا یہ کہ صرف چل رہی ہیں؟ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں واقعی اپنا راستہ ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں، یا یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یا یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ غیر متوقع صورتحال ترقی کر رہی ہے یا بہتر ہوئی ہے؟ میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، جو بھی ہو، خدا آپ کو اس پر انحصار کرنے کے لیے آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا سے کہیں، آپ جانتے ہیں میں جس طرح سے چلتا ہوں، آپ کے پاس منصوبہ ہے، میرے پاس نہیں۔ اگر میں آپ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں اور آپ مجھے اپنے ساتھ کھینچیں گے تو میں آخرکار جلد یا بدیر وہاں پہنچ جاؤں گا جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ لہٰذا خدا آپ جس صورتحال میں ہوں اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، یا تو آپ کو انحصار کی طرف لے جانے اور خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یا اگر آپ آج بھی اپنی انتہا پر ہیں اور آپ آن لائن یا گھر میں ہیں اور زندگی آپ کے لیے کام نہیں کر رہی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں راہ، حق اور زندگی ہوں، میرے پاس آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ آپ غلط منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھے ایک نوجوان ڈرمر یاد ہے جو ایک بہترین موسیقار تھا اور وہ ایک مسیحی تھا، لیکن وہ ایک سٹار بننا چاہتا تھا۔ اس نے متعدد آلات سیکھے، وہ دیوانوں کی طرح ریاضت کرتا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ نیشول اور نیو یارک کے اہم لوگوں کے ایک مخصوص دائرے میں جانے کے لیے زور دیا تاکہ وہ اس دھارے میں داخل ہو جائے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کتنی ہی کوشش کی، وہ وہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں بہت مایوس ہوں، میں نے اپنا سب کچھ اس میں ڈال دیا تھا اور میں جانتا ہوں کہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن میں کہیں بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب میں اسے سن رہا تھا تو روح القدس نے مجھ سے کہا، اسے کہو کہ وہ غلط سفر پر ہے۔
اسے بتاؤ کہ وہ غلط سفر پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ غلط سفر پہ ہیں، خدا کے پاس آپ کے لیے کچھ مختلف ہے، یہ وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں کچھ کر سکوں تو میں بڑا فنکار بن سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ غلط سفر پر ہیں، اگر آپ اس کا پتہ نہیں لگاتے ہیں تو آپ اپنی ساری زندگی مایوسی کا شکار رہیں گے۔ آپ نے مقامی کلیسیا کو دیکھا، ایک فعال اچھی مقامی کلیسیا نے اس سے چرچ میں ڈرم بجانے کو کہا تھا کہ وہ چرچ کا ڈرمر بن جائے، لیکن وہ دوسری چیزوں میں بہت مصروف تھا۔ کاش کہ وہ چرچ میں ڈرم بجانے کے آسان کام کو قبول کر لیتا اور چرچ میں ڈرم بجانا شروع کر دیتا۔ میں آپ کو کہانیاں سنا سکتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر یہ بات ہے، کوئی یہاں پر یا آن لائن غلط سفر پر ہے اور آپ بہت مایوس ہیں، آپ اپنے آپ کی انتہا پر ہیں اور یہ دیوانگی ہے۔ لیکن میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اسے منسوخ کریں، کہیں خداوند میں اپنے تمام منصوبے روک رہا ہوں، میں اپنی توجہ تبدیل کر کے تجھ پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں، میں تیری پیروی کر کے تجھ جیسا بننا چاہتا ہوں، تو میری زندگی میں میرے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور میں اس کے تابع ہوں۔ روح القدس مجھے دکھائیں۔ آپ وہ دعا مانگتے ہیں اور چیزیں آپ کی روح، آپ کے دماغ اور آپ کی توجہ میں بدل جاتی ہیں۔ بائبل پڑھنا شروع کریں۔ روحانی طور پر ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے آپ کو جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں، اور خدا آپ کے راستے کو ایک غیر مرئی چینل کی طرف بھیجنا شروع کر دے گا جو اچانک آپ کے لیے ہموار بن جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر ہم یہی کرتے ہیں، جب ہم ان حالات سے دوچار ہوئے تو شاید آپ بے بس ہو گئے ہوں گے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہولناک حادثہ ہو جائے، جیسا اس شخص کی طرح جو اندھا پیدا ہوا ہو اور آپ نے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہ ہو، جیسے یسوع نے اندھے آدمی کو شفا دی اور وہ پیدائشی اندھا تھا اور کہا اچھا کس نے گناہ کیا، اس آدمی نے یا اس کے والدین نے؟ اس نے کہا کسی نے بھی نہیں، میں نے اپنے جلال کے لیے اس صورتحال کو اجازت دی۔ اور وہ آدمی بائبل میں آیا اور میں اس کے بارے میں 2000 سال بعد بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے اسے جس حال سے گزرنا پڑا اس کی اہمیت ہے، اور اس کی بھی اہمیت ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں یا جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر ہم اس پہ انحصار کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ خدا کو کام کرنے دیں اور وہ ہمیں اس سمت لے جائے جس میں وہ چاہتا ہے، آمین۔ یہ صرف اچھی چیز ہے، یہ اچھا ہے۔ اور یوں ایوب جہنم سے گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے میری حالت ابتر ہے، خدا نظر نہیں آ رہا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور میں یہاں راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوں۔ لیکن ایوب 23 باب میں کہتا ہے لیکن وہ اس راستہ کو جانتا ہے جس پر میں چلتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں اس وقت دکھی ہوں لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ تو یہ وہی ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہی ہے جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ صرف 2 چیزیں اہم ہیں، چاہے آپ ماں ہو، طالب علم ہو، گھریلو خاتون ہو، سیاہ، سفید، پیلا، سرخ اور بوڑھا، جوان، امیر، غریب، جو بھی ہوں۔ مجھے یاد آیا صرف ایک منصوبہ خدا نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ ہر وہ شخص جسے اس نے بلایا وہ اسے بالکل یسوع جیسا بنانا چاہتا ہے، اور اس نے ہماری زندگی کی منصوبہ بندی کی ہے۔ اس کے پاس آپ کے لیے ایک مقصد ہے۔ افسیوں 2 باب 10 آیت، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔
آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہماری بنیادی آیت وہی ہے جو ہمیں یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، اور یہ کہتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا، ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات آپ کے ساتھ ہوں۔